اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، جو نیکوں کے ساتھ جڑے گا، نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک لوگ اس کو اس بات پر ملامت کریں گے، اس بات پر اس کو یعنی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ تو نماز میں کیوں سست ہو گیا، تو صدقہ دینے میں کیوں پیچھے رہ گیا، تو ماں باپ کی خدمت کرنے میں کیوں کمزور پڑ گیا، تو نے فلاں نیکی کیوں نہیں کی، ارے تو نے فلاں گناہ کیوں کر لیا، آئندہ نہیں کریو۔ اور اگر تو بیٹھے گا بدکاروں میں، بروں میں، گناہ گاروں میں، تو وہ تجھے کہیں گے ابے پاگل ہو گیا، بیٹھ ابھی تو گیم کا مزہ شروع ہوا ہے، ابھی تو گیم شروع ہوا ہے، تو جا رہا ہے نماز پڑھنے، پڑھ لیو ہیں جی، اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ اور جہاں تم سے کوئی نیکی ہو تو روکیں گے، جہاں گناہ ہو تو تمہاری تعریف کریں گے، تمہیں شاباشیاں دیں گے، ابے واہ یار تیرے تو مزے، تو نے تو یہ چھکا مار دیا، تو نے تو فلاں کام کر لیا، ہماری تو ابھی تک باری نہیں لگی۔ تو گناہ گار لوگ تمہیں گناہوں میں آگے کریں گے اور نیکیوں سے تمہیں گھسیٹیں گے، روکیں گے، کھینچیں گے۔ اور جناب وہ کہنے لگا اور تو ملا کب سے بن گیا، تو نماز پڑھ کے آ رہا ہے، تو فلاں آج کل بڑا مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے لگ گیا، تو یہ سب دوستیوں کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا اول تو اپنی بیٹھک کو بندہ جو ہے وہ اچھا کرے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے، جب اللہ کے راستے میں کوئی کام کرنے کا عزم کر لیا، اب پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اس کام کو سمجھ لو، سیکھ لو کہ ہاں بھائی یہ یوں ہے، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے اور اس طریقے پہ کرنا ہے، اب کہنے والوں کو کہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کام پہ جمے رہو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں اس بات کو اسی بات سے جوڑوں گا جہاں سے میں نے شروع کیا کہ جب آپ کے پاس سادہ سی عقل ہو تو آپ ہر قیمت پر اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہر حد تک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے، اور آپ ہر چیز اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک موقع پر 100 اونٹ اور ان اونٹوں پہ لادنے کا پورا فوجی کا سامان، کھانے پینے سے لے کر لڑنے کے سامان تک، رسی اور پانی کی بوتل اور سب لوڈ کر کے ایک ایک موقع پر 100 اونٹ حضرت عثمان دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان دے رہے ہیں، حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب میں دھیلا نہیں، پیسہ نہیں، مزدوری کر کے کھجوریں، دہاڑی پوری مزدوری کی، کھجوریں ملی، اتنی سی کھجوریں کہ جو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس طرح بھر کے لے آئے، وہ اپنی مزدوری کی کھجوریں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے بعد بہت بڑا بینک بیلنس موجود تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں، وہ ہر قیمت پر اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے، ہر قیمت پر، چاہے پیچھے کچھ بچ رہا ہے، چاہے پیچھے کچھ نہیں بچ رہا ہے۔ بیٹیاں پوچھ رہی ہیں ابا جان آپ دیوار پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیٹا دیوار پہ ہاتھ اس لیے پھیر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہم ٹانکا لگانے کی، کپڑے میں ٹانکا لگانے کی سوئی دیوار کے اندر پھنسا دیتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے مجاہدین کے لیے سامان مانگا ہے، اللہ کے راستے کے لیے چندہ مانگا ہے، ایسا نہ ہو کہ نبی کے مانگنے کے باوجود، نبی کے حکم دینے کے باوجود میرے گھر کی دیوار میں کوئی سوئی چبھی رہ جائے اور وہ اللہ کے راستے میں نہ دے سکوں، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں اور اللہ کے نبی کی خاص دعائیں مجھے کیسے ملیں گی؟ تو دیوار پہ ہاتھ پھیر کے چیک کر رہے تھے کہ کوئی سوئی تو نہیں وہاں پھنسی ہوئی۔ کیا آج میرا آپ کا یہی جذبہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں بہت زیادہ فکر مند۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وہ صدقہ سب سے افضل ہے کہ جب تو صحت مند ہے، فٹ فاٹ ہے، اور جب تیرے دل میں کنجوسی پیدا ہو رہی ہے کیونکہ تیرے کچھ پلانز ہیں جو ادھورے پڑے ہوئے ہیں، تو نے ابھی نئے ماڈل کی کوئی سواری خریدنی ہے، تو نے کوئی اچھا موبائل خریدنا ہے، تو نے شاید اپنی بچی کے لیے زیور خریدنا ہے، تو نے شاید اپنے گھر کے 2 کمرے اور بنانے ہیں، تو نے جناب کوئی اور فلاں چیزیں خریدنی ہیں، ان چیزوں کو سوچ کر تو کنجوسی کر رہا ہے۔ تخشى الفقر وتأمل الغنى،
اور جینے کی امید ہے, جینے کی امنگ ہے تیرے دل میں, اس اگلے جیون کے لیے تو سمجھتا ہے کہ اگر خرچہ کر دوں گا تو ہاتھ تنگ نہ ہو جائے, اور تجھے آرزو ہے کہ تو مالدار ہو جائے پہلے سے بھی زیادہ, جب یہ والے جذبات ہو اس وقت صدقہ دو. یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے, یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے.